الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 188. پہلی آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے مال حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی. اب یہاں دوبارہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ باطل طریقوں سے، ناجائز اور غلط طریقوں سے مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو. اور روزے کا جو تذکرہ ہے اس کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ حلال کھانے سے بھی بچتا ہے. روزے کی حالت میں ہر چیز کو جو کھانا پینا حلال تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اس سے پریکٹس ہوتی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں اس کی مشق ہو جاتی ہے، اور پھر مال حرام سے جب یہ اجتناب کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں مال مت کھایا کرو، ایک دوسرے کا مال کو ہڑپ کر جانا، بالباطل، باطل طریقوں سے. ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت میں میں نے کوئی حساب نہیں دینا، یا عملی طور پہ کافروں جیسا، ملحد اور بے دین جیسے جو لوگ ہیں ان جیسا یہ عمل کرتا ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی پھر کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے، آتا رہے، جس ذریعے سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، بس اسے مال چاہیے، چاہے چوری کرے اور یا ڈاکہ ڈالے، کرپشن کرے، کسی طرح سے بھی کوئی بدعنوانی کرے، دھوکہ، فریب، فراڈ، یہ ساری چیزیں لوگوں نے بڑے بڑے اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں. اور باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو ایسا فریب دے کے، دھوکے میں مبتلا کر کے اور پھر اس سے پیسہ ہتھیا لینا، یہ باطل ہے. یہ ہے باطل، باطل ذریعے سے مال جو ہے وہ کمانا. جیسے ملاوٹ ہے، ہر چیز میں آج ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی اشیاء تک میں ملاوٹ ہے، اور ایسی ملاوٹ کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا ملاوٹ کرنے والا خود انسان نہیں ہے. ایسی چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ. اس کے علاوہ باقی جو دیگر اشیاء ہیں استعمال کی، ہر چیز میں دو نمبری. تو یہ باطل سے، باطل ذرائع سے یہ پیسہ کما رہے ہیں. اور یہ ایسے نہ سمجھیں، ایسا بندہ جو دھوکے سے کسی بھی باطل ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، بلکہ اسے حساب دینا ہوگا. جس جس کا حق مارا ہے، جس جس کا حق کھایا ہے، وہ حساب اسے دینا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسے کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اسے مفلس کہتے ہیں، کہ بڑا غریب آدمی. نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو
کل قیامت والے دن آئے گا، بڑی نیکیاں، تسبیح پڑھتا رہتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا یا کوئی بھی ایسی نیکی کرتا تھا اور بڑی نیکیاں لے کے آئے، لیکن اس نے حقوق دینے ہوں گے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں یا اللہ اس نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارا حق غصب کر لیا، اس طرح سے ہمارا مال اس نے چھین لیا، ہمیں لوٹا، یا اللہ انصاف، ہمیں انصاف چاہیے۔ اور اللہ پاک تو انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انصاف فرمائیں گے کہ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو مارا ہے تو کل قیامت والے دن اس بکری کو بھی حساب دینا ہوگا، اور اسے بھی اسی طرح سے سینگ مروائے جائیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دکھائیں گے، ایسا دکھائیں گے، جب ایسے ہوگا اس وقت کافر بڑی حسرت اور بڑا افسوس کرے گا کہ ہائے ہم مر گئے، اور اس وقت ظالم بڑے پچھتائیں گے کہ ہائے ہم نے بڑا لوٹا ہے۔ ایک فرد کو لوٹنے والا اور کروڑوں افراد کو لوٹنے والا، پورے ملک کو لوٹنے والا، بڑے بڑے مگرمچھ، بڑی بڑی کرپشن کرنے والے، لٹیرے، یہ سب افسوس کریں گے، سب افسوس کریں گے اس وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی حقوق لینے والے ہیں ان کو اس کی نیکیوں میں سے دے دو۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کماؤ اور اتنا لوٹو، اتنا پیسہ جو ہے نا کرپشن کا بناؤ، اس کے بعد عمرہ کرنے چلے جاؤ، عمرہ کر کے آ جاؤ، حج پہ چلے جاؤ، حج کر کے لوگ کہیں گے حاجی صاحب، اور اس کے بعد خیرات کر دو، تھوڑی سی خیرات کر دو، اور وہ جتنا لوٹا ہوتا ہے اس کا 10% بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی خیرات کر دی، اگرچہ وہ سارا بھی خیرات کر دیں گے تب بھی وہ حق ان کو دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑی خیرات کی ہے، زیادہ خیرات کی، لیکن وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ناجائز ذریعے سے مال بنایا، تھوڑا سا صدقہ کر دیا اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، اور شیطان انہیں تھپکیاں دیتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، تم تو بڑے نیک ہو۔ اور کل پھر قیامت والے دن جب ان کے حقوق ان کو دینے پڑیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں ان کے کھاتوں میں چلی جائیں گی، حتیٰ کہ ابھی حساب لینے والے، حقوق طلب کرنے والے ابھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم، اللہ پاک فرمائیں گے اب ایسے کرو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد وہ لوگ بری ہو جائیں گے اور وہ خوشیاں منائیں گے کہ آج ہمیں نیکیاں مل گئی ہیں، اس کے بدلے، پیسے کے بدلے۔ انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، انہوں نے اس پہ صبر کیا اور آج انہیں پھر نیکیاں مل گئیں، اور جس نے فراڈ کیا تھا اس کا انجام اب یہ ہوگا، فرمایا سارے لوگوں کے گناہ یہ اپنی کمر پہ لا دے گا اور پھر اس سمیت کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے مفلس، یہ ہے حقیقی مفلس، کہ جس نے باطل طریقوں سے، باطل ذرائع سے جس نے پیسہ کمایا، خیانت کے ذریعے سے پیسہ کمایا۔ ایک مثال کے طور پر ٹیچر حضرات جو ہیں وہ اس کو مائنڈ نہ کریں، کیونکہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں، عام بات ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کسی کی ٹیچرز کی بھی ہی جو ہے نا اس کی بات لے لیں، ابھی تو شعبہ یہ بھی جو ہے نا ایجوکیشن اس حوالے سے کچھ بہتر ہو گیا ہے، اور پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک ٹیچر جو وہ ہفتہ ہفتہ نہیں آتا اور اس کی جگہ حاضری لگا دیتے دوسرے ٹیچر، اور ہیڈ ماسٹر بھی اس میں ملوث ہوتا، حاضری لگا دیتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ یہ خیانت، قوم کے ساتھ خیانت، اپنے پیشے کے ساتھ خیانت، اور جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ خیانت کی تنخواہ ہے، ناجائز ہے۔ جس قدر خیانت کی ہے اسی قدر ان کی تنخواہ وہ ناجائز ہے۔ اور یہ صرف کوئی ایک ٹیچرز کی بات نہیں ہے، بندہ جس شعبے میں بھی ہو، جب اب جس شعبے میں یہ کام کر رہا ہے، اپنی صلاحیت کو، جیسی صلاحیت جس کام کے لیے درکار ہے
اور اس کو جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے اسی صلاحیت کے ساتھ جب تک یہ کام نہیں کرے گا، اسی کوالٹی کے حساب سے یہ کام جب تک نہیں کرے گا تو یہ خائن ہوگا۔ جب تک ڈنڈی مارے گا سہولت پسند بن کے اور سال پسند آسان کہ آسانی ہو اور بس بیٹھا رہوں، جیسا کہ لوگوں میں عام اسی طرح ہر شعبے میں الا ماشاء اللہ ہر شعبے میں ایسے ہے کہ بس آسانی چاہیے اور اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے۔ یہ خیانت کل قیامت والے دن بڑی بھاری پڑے گی، اس کا حساب دینا ہوگا کہ قوم کے خزانے میں سے تمہیں تنخواہ دی جاتی تھی، تم نے اپنی تنخواہ کو ناجائز حرام کیوں کیا، تم نے ڈیوٹی صحیح طرح ادا کیوں نہیں کی؟ کوئی حکومت کا ملازم ہے یا کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکشن میں ہے، ہر کسی کا یہی معاملہ ہے۔ اس لیے باطل ذرائع جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں۔ یا وکیلوں کو دیکھیں، کوئی بھی شعبہ لے لیں، وکیل کو پتہ ہے، وکیل پہلے پوچھتا ہے مدعی سے، مدعی ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ سچے بھی ہو یا نہیں، تو وہ وکیل کو بتانی پڑتی ہیں ساری باتیں، وکیل پھر خود اس کو رستہ بنا کے دیتا ہے، کہانی بنا کے دیتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اس کو کہانی بنا کے دے گا کہ ایسے نہیں ایسے کہو، پسٹل اس کے ہاتھ میں نہیں تھا جو بندہ آیا تھا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اور یہ کہے گا ڈنڈے اس سے کیس نہیں بنے گا، تم یہ لکھواؤ کہ اس کے ہاتھ میں گن تھی، پسٹل تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے ایسے فائر مارا، اور یہ ساری کہانی بنا دے گا اور پھر پیسہ بٹورے گا اسے اور پھر چلائے گا کیس کو ایسے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب باطل ذریعے ہیں، سب باطل طریقے ہیں، باطل ذریعے بڑے بڑے معزز۔ یا اسی طرح سے یہ بھی خبریں ہیں کہ جیسے یہ ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر کو پتہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں نے یہ ڈوز دینی ہے، یہ جو ہے نا یہ دوائی دینی ہے، تو بس یہ پہلی ڈوز میں ہی پیشنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کو دوسری دیتا ہے دوائی اور اس کو ایڈمٹ کر دیتا ہے، اس کے چارجز بڑھ جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، جیسی ہو نا وہ دیکھتے ہیں کہ مچھلی جو ہے نا تکڑی مچھلی ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو اس سے حساب سے، اور پھر اینڈ پہ جو ہے نا وہ پھر اصل جو دوائی دینی ہوتی ہے وہ اینڈ پہ دیتا ہے اس سے، اور پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، تو سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہیں، جو ایسے کر رہے ہیں ان کو خود پتہ ہے، اپنے گریبان میں انہیں جاننا چاہیے کہ کون خیانت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ڈلیوری کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح جو ہے نا وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا، لیڈیز ڈاکٹر، انہوں نے خود کہا ہے اس پہ کہ ایسے کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتی ہیں کہ بڑے جو ڈاکٹر ہیں جو ہاسپٹل والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم کیس نہیں بناؤ گی، اگر آپریٹ نہیں کیا جائے گا تو ہمارا ہاسپٹل کیسے چلے گا، ہاسپٹل کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لہذا کیس بناؤ، آپریشن ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپریشن کرنا پڑے گا جی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب باطل ذرائع ہیں، سب باطل ذرائع ہیں، باطل ذریعوں سے جو کما رہے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم، آپس میں ایک اپنے مال آپس میں، اپنے مال جو ہے اپنے کہا گیا، اموالکم کہا گیا، تاکہ یہ درد دل میں پیدا ہو کہ یہ جو سامنے جس کو جو ہے نا وہ کسائی بن کے تم کاٹ رہے ہو نا، یہ تمہارا اپنا بھائی ہے، اس کا مال تمہارا اپنا مال ہے، اس کا، اور اس کو دکھ دو گے یہ تو اپنا تمہارا بھائی ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم، آپس میں اپنے مالوں کو بالباطل، باطل ذریعے سے مت کھاؤ۔ کھاؤ سے مطلب یہ ہے، کھاؤ کو صرف کھانے پینے والی چیز مراد نہیں ہے، کھاؤ سے مطلب ہے کمانا، ہڑپ کر جانا، بٹورنا، یہ کھانے سے مراد ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور بعض کیسز میں پھر کیا ہوتا ہے کہ خام خواہ جو ہے نا وہ FIR کٹوا دیتے ہیں جا کے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے حکام تک لے جاؤ، کیوں؟ اب رشوت دیں گے، حکام جو ہے وہ رشوت کھائیں گے تو پھر ہے نا پھر غلط کیس جو ہے نا وہ رپورٹ ہوگا۔
تو یہ تدلو بہا الی الحکام، حکام تک بھی لے جاتے ہیں. کیوں؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کا مال غلط طریقے سے بالاسم، گناہ کے ذریعے سے تم کھا سکو. تو اس میں ملوث ہیں بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے عہدیداران، وہ ملوث ہیں. تو سارے اسی طرح پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور کھانے والے بھی ہیں، اس طرح رشوت لینے والے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو لینی ہے رشوت. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اوپر دینی ہے جی، اپنے بڑے افسر کو ہم نے دینی ہے. بڑے افسر جو ماہانہ ہم سے لیتے ہیں تو ہم نے تم سے نکالنی. اب یہ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. تو فرمایا کہ تم جب حکام تک لے جاتے ہو، اب وہ کھانے والے، رشوت لینے والے، اب یہ مل کر سب ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان سب کو حساب دینا ہوگا. فرمایا بالاسم، گناہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تم نوچتے ہو، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو. اب جو غلط کر رہا ہے نا، جو باطل ذریعے سے کمائی کر رہا ہے، اس کو خود کو پتہ بھی ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، وہ جانتا بھی ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، وہ جانتا بھی ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم کرتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں. تو نظام جب تک درست نہیں ہوگا، قرآن نے نظام درست کرنے کے لیے اسی لیے احکامات بیان کیے کہ جب نظام درست ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ آپ دین کا کام کر سکیں گے، توحید کا کام، پھر ایک دوسرے کو پھر آپ سمجھا سکیں گے. لیکن اگر آپ کی لڑائیاں جھگڑے چلتے رہے تو اصل جو ہدف ہے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا، قرآن و سنت کی خدمت کرنا، اگر آپ اپنے ہی جو ہے نا معاملات میں الجھے رہے تو پھر آپ توحید کا کام نہیں کر سکیں گے، توحید کی اشاعت نہیں کر سکیں گے، پھر آپ قرآن و سنت کی خدمت نہیں کر سکیں گے. اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات، انتظامی امور، امور مصلحہ، یہ سارے بیان فرمائے تاکہ نظم جو ہے وہ بہترین ہو جائے. اور یہ قانون اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے 100% امن آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے. ڈاکے، چوریاں اور فراڈ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور باہر نہیں ہوتا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، یہ ہسٹری موجود ہے کہ 1 منٹ کے لیے امریکہ میں بجلی بند ہوئی، 1 منٹ کے لیے بند ہوئی بجلی، اور اس میں چوری کے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم ہوئے. پچھلے ریکارڈ سارے وہ ختم ہو ٹوٹ گئے، اور چوری اتنی 1 منٹ میں اتنی چوریاں ہوئی، اور ہر طرح کے کیسز، ہر طرح کے کیسز. یہ نہیں ہے کہ وہاں جرائم نہیں ہے، جرائم بے تحاشا ہیں، چونکہ وہ ہر وقت کیمراز لگے ہوتے ہیں اور سخت سزائیں ہیں، اس لیے جو ہے نا لوگ وہ ڈرتے ہیں اس سے اور بچ جاتے ہیں، اور اس لیے پھر گناہ نہیں کرتے، ایسا کوئی عمل نہیں کرتے. اصل یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جب بندہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اور پھر کسی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ خیانت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ پاک سے کچھ نہیں چھپا سکتا. پھر وہ کسی قسم کا کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتا، ناجائز مال کمانے کے جو ناجائز ذرائع ہیں وہ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ پاک کو میں نے حساب دینا ہے اور میری پکڑ ہوگی. تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے مال کمایا، کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبت، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا. تو یہ سارے سوالات ہوں گے. اس لیے ایمان، اصل کیا اصلاح کا جو بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر کسی قسم کی خیانت بھی نہیں کرے گا، ظلم بھی نہیں کرے گا، جب اللہ سے ڈرے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اخفہم فی اللہ، انہیں اللہ سے ڈراؤ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اللہ سے ڈریں. جب وہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے تو پھر کسی پہ بھی ظلم نہیں کریں گے،
ہر کسی کے حقوق ادا کریں گے، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین مثالی اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔